على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حمد و ثنا خدا کی ہے جس نے ہمیں یہ قابلیت بخشی کہ ہم اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکیں، کہ اس نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم اس کو اپنا خدا کہہ سکیں، ہم اس کو اپنا مولا کہہ سکیں، ہم اس کو اپنا خالق کہہ سکیں. اگر انسان ان چیزوں کی طرف تفکر کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو کتنی زیادہ چیزیں بخشی ہیں جس سے کہ اس کو شرف حاصل، اس کو عزت بخشی ہے، اس کی خلقت کے اندر خدا نے ایسی آیات کو چھپا دیا ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر تفکر کرے تو وہ خدا کے نزدیک ہو سکتا ہے اور واقعاً اس درجے کو حاصل کر سکتا ہے جو کہ اشرف المخلوقات کا ہے. جتنا بھی انسان شکر کرے اس کی نعمتوں کا کم ہے. اس ماہ کے حوالے سے عرض کیا تھا کل آپ سے کہ کئی نام ہیں جو کہ اس ماہ کے حوالے سے امام سجاد علیہ السلام نے دعا کے اندر جو ہے وہ اس کو شہر اللہ بھی کہا ہے، شہر المحیص بھی کہا ہے، شہر الطہور بھی کہا ہے، بہت سارے ڈفرنٹ مختلف نام ہیں. آپ اگر ان ناموں کی شہر الاسلام کہا ہے، اگر ان ناموں کے اوپر تفکر کریں جو امام نے دعا کے اندر کہے تو آپ کو ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے تھوڑی سی معرفت حاصل ہوگی. البتہ فضیلت جتنی بھی انسان کے پاس آ جائے، جتنی بھی وہ معرفت حاصل کر لے، جتنا بھی وہ سمجھے کہ کوئی چیز مقدس ہے، اعلیٰ ہے، جب تک اس سے استفادہ نہیں کرے گا اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی ہم کہیں جی ہمارے پاس ایک بہت بڑا استاد ہے، بہت بڑے عالم ہیں، یہ ہے وہ ہیں، یعنی ان سے زیادہ اس پوری دنیا میں کوئی زیادہ علم نہیں رکھتا اور ان سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار نہیں، تو صحیح اچھی بات ہے، آپ کے پاس ہیں، آپ کے فون بک میں ان کا نمبر ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اگر ان سے کوئی استفادہ نہ کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے ان سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، ان کے کوئی بتائی ہوئی بات پہ عمل نہیں کیا، کوئی اس طرح سے نہیں کیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے علم کا. اس طرح سے ماہ رمضان جس کے اندر بہترین رات ہے جو کہ سارے 80 سال کے، ایسے کہ عرض کیا تھا کہ 80 سال سے زیادہ بہتر ہے 8 گھنٹے اس ماہ کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کے 8 گھنٹے رات لیلۃ القدر، یعنی رات، نہ کہ 24 آورس، مغرب سے شروع ہوئی اور فجر تک. 8 گھنٹے جو ہے وہ 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو جب آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس ماہ میں اور انسان اس ماہ سے گزر جائے اور اس ماہ سے کوئی استفادہ نہ کرے تو یہ در حقیقت میں اس شخص کی اپنی بدقسمتی ہے، نہ کہ اس ماہ کے اعزاز سے، اس کے شرف سے کوئی چیز کم ہوتی ہے. انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں دو طرح سے وہ اس نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے. ایک یہ کہ اس سے نعمت چھین لی جائے. جب نعمت اس سے چھن جاتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نعمت کتنی بڑی تھی، تو پھر انسان اس کا شکر ادا کرتا ہے. دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اس نعمت کے بارے میں وہ اس کے فوائد کے حوالے سے تفکر کرے کہ وہ نعمت کتنی اچھی ہے. جب اس کے حوالے سے وہ تفکر کرتا ہے تو پھر بھی اس کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. So 2 ways that we can be thankful.
One is that if the blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us is taken away from us, we realize the worth of that blessing and we end up thanking Allah subhanahu wa ta'ala. The second is that we try to find out how good the blessing is for us. Once we find out how good it is, we say thank you to Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you and praise, actually these are two separate things. Thank you is in response to a person's action and praise is in response to a person's greatness. So both ways it can be. You can also be thankful and you can also praise Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है? उसमें यह है कि माह रमज़ान वो बेहतरीन महीना है कि जिसके अंदर इंसान वाक़अन शुक्र अदा कर सकता है. पानी नेमत है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है कि इस नेमत से इस्तेफ़ादा ना करो. अब आपने सुबह से लेकर अब तक पानी नहीं पिया, उम्मीद है कि नहीं पिया. अगर पी लिया और रोज़ा नहीं है तो फिर वो भी खुदा ने ऐप पे छुपाया हुआ, यानी सदर किया हुआ है आपके छुपाया हुआ गुनाह को, कि सबके साथ बैठ के बंदा खजूर खा लेता और कहता है कि खुदा शुक्र मैंने रोज़ा रखा, हालांकि ऐसा नहीं था. तो ये कि आपने सारा दिन पानी नहीं पिया, अब जब आप पानी पिएंगे वो जो वक्त होता है, जो पहला घूंट होता है पानी का, उसमें उस नेमत का जो है वो इंसान को एहसास होता है. ये पानी की नेमत कितनी बड़ी नेमत है, कितना मज़ेदार पानी लगता है ना. वो फिर क्या करता है, कहता है कि अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्रनिल्लाह, खुदाया तेरा शुक्र है. इस तरह से जो मादी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी हुई हैं, जो कि हम सारा साल इस्तेफादा करते हैं, वो कहता है कि 14 घंटे या 15 घंटे जितने घंटों का हमारा रोज़ा है, कि उतने घंटों के लिए आप इन चीज़ों से इस्तेफादा ना करें. और एक उसकी हिकमत पीछे ये हो सकती है कि इन चीज़ों से जब आप इस्तेफादा नहीं करते और जब इफ्तारी पे इस्तेफादा करते हैं तो इंसान को इनकी कदर का एहसास होता है. वो इल्ला आप पानी पीते रहें सारा साल, एहसास नहीं होता है कि कितनी बड़ी नेमत है. भूख जब लगती है इंसान को तो जो खाना आप खाते हैं वो भी इंसान को एहसास होता है, इंसान शुक्र अदा करता है. उसके अलावा मानवी एतबार से भी इंसान के पास इतनी नेमतें इस माह के अंदर आती है कि इंसान जो है उसको वाकई उसका शुक्र अदा करना है. जैसे अर्ज किया कि एक रात है जो कि 80 साल से बेहतर है, वो इस माह में है. इस माह के अंदर खुदा ने कुरान को नाजिल किया. यानी जैसे अर्ज किया था ना कि नेमत के इंसान शुक्र अदा करता है जब पता लगे कि नेमत कितनी ज्यादा उसके फायदे के लिए. अगर कुरान इस दुनिया में ना आता तो आप इस दुनिया को इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसी होती. कर सकते हैं कि अगर कुरान ना होता तो आप लोग किस तरह की जिंदगी कर रहे होते. आपके अगर बेटी पैदा होती तो आपका मुंह स्याह हो जाता, मसला आपका चेहरा गिर जाता, चेहरे पे स्याही आ जाती, मुंह बन जाता कि बेटी पैदा हो गई. और कोशिश ये करते कि इससे पहले कि किसी को पता लगे कि आपके घर में बेटी पैदा हुई है, उस बेटी को दफना देते जिंदा. अगर कहीं पे किसी से कोई मसला हो जाता कि भाई इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया, तो 40-40 50-50 साल आपके सारे जंग में लगे रहते हैं कि बच्चे भी जंग में लगे हुए. क्या हुआ जी, वो मुर्गी जो है उसने क्रॉस कर लिया, वो उधर से इधर आ गई, उसने हमारी टेरिटरी में आ गई, तो इस वजह से जंग शुरू हो गई. यानी अगर आप वो चीज़ें जो इस्लाम के आने से पहले, हालांकि माज़अल्लाह यानी अफसोस होता है अलमिया हमारा कि हालांकि कुरान हमारे पास है और इस्लाम आया है, लेकिन लगता ऐसे ही है जैसे नहीं आया. यानी वही चीज़ें जो जहालियत के ज़माने में अरबों के अंदर थीं, वही चीज़ें आप अभी भी उनको देख पाते हैं. और मुतासिफाने वो चीज़ें जो अरबों में थी जहालियत के ज़माने में, यानी इस्लाम के आने से पहले वो चीज़ें अरबों में थी, वो सरायत कर गई दूसरे कौमों में भी. यानी वही चीज़ें आपको फिर बड़े सगीर में भी नज़र आ रही हैं, मुसलमानों के अंदर नज़र आ रही हैं. यह अजीब है. अब अभी आप ये इमेजिन करें, ये कुरान आने के बावजूद है, इस्लाम के आने के बावजूद है, अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की 250 साल की मेहनत के बावजूद है, 1200 साल इमाम ज़मान सल्लल्लाहु की मेहनतों के बावजूद ये हाल है. अगर ये सब कुछ ना होता तो आप कहाँ होते? तसव्वुर किया है
یہ لوگ بھی جن کے پاس ابھی بھی جن کے آپ فار ایگزامپل کہنے کو ملک میں بیٹھے ہیں، اور اصل میں آج جو بات آپ سے کرنی تھی وہ تقریباً اسی کے حوالے سے، تو بات موضوع آ گیا جو آپ کے ساتھ آئندہ کچھ دنوں میں بحث ہوگی یا بات ہوگی آپ سے، وہ یہ ہے کہ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کچھ قرآن کی آیات سے اور کچھ احادیث سے اور کچھ اس زاویے سے کہ جو ہماری اپنی ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو محبت ہے امام کے ساتھ وہ بڑھے گی، اگر خدا نے توفیق دی تو معرفت بڑھ جائے گی، اگر خدا نے توفیق دی اس کو قبول کیا تو کم سے کم ثواب مل جائے گا، اور اگر ان تمام چیزوں سے کچھ نہ ہوا تو پھر بالآخر ایک قسم کی آپ کو افطاری جو ہے وہ مل جائے گی، اور وہ کھا کے ہم گھر کو چلے جائیں گے۔ تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس سے زیادہ ملے اور افطاری سے زیادہ انشاءاللہ ملے۔ ہم نے کہا کہ آپ کو ایک وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم گئے ایک جگہ پہ یو ایس میں تھے، وہاں پہ دعا منگوا رہے تھے، تو وہ آخر میں کہا کہ خدا مثلا ایسے دعا منگوا دی کہ خدا امریکہ کو نیست و نابود کرے، تو وہ لوگوں نے بھی الہی آمین کہہ دیا، کچھ جانتے کچھ نہ جانتے، کچھ ایسے جیسے وہ ہوتا ہے نا ایک شروع بندہ کہہ رہا تھا الہی آمین الہی آمین، تو اسی میں انہوں نے کہہ دیا۔ البتہ ظاہر ہے کہ جب ختم ہوئی بات تو وہ ایک آغا صاحب آئے اور آغا صاحب نے آ کے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے ملک کی نیست و نابودی کے لیے جو ہے وہ دعا منگوائی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آقا دیکھیں ہم نے وہ دعا جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے، وہ تو جو امریکہ کے اندر جو فار ایگزامپل جن اصولوں پہ یہ کھڑا ہے، جو اس کی فارن پالیسی ہے، جو اس نے ساری مصیبتیں پوری دنیا کے اندر کی ہوئی ہیں، جو خدا کی دشمنی میں یہ کھڑا ہو گیا ہے، جو خود ایک اس نہج پہ چل چکا ہے جو کہ شیطان کی نہج ہے، لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانا، ان کو شکنجے میں ڈالنا، لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا۔ ہم نے تو اس حوالے سے کہا جہاں پہ آپ ہے مثلا اگر آپ تو یہ تو زمین تو خدا کی ہے، کہتے نہیں جی یہ زمین خدا کی نہیں ہے، یہ امریکہ کی زمین ہے، اور اگر کوئی اس کے اوپر کرے گا اٹیک تو میں اس کا دفاع کروں گا، یہ میرا ملک ہے اور میں اس کا دفاع کروں گا۔ اب میں زیادہ ظاہر ہے کہ پاس تھوڑا ٹیمپریچر بھی بڑھنے لگ گیا تھا اس وقت، تو مجھے کہا کہ صاحب کیوں آپ اس طرح سے کہتے ہیں؟ ہم نے ان کا نمک کھایا ہوا، عرض کی ہم نے کہ نمک تو آپ نے خدا کا کھایا، آپ نے کسی ان کا نہیں کھایا، نمک تو خدا کا، خدا نے نمک بنایا، نمک خدا نے بنایا، آپ نے اس کو کھایا، صحیح؟ تو نہ تو زمین ان کی ہے اور نہ ہی نمک ان کا ہے، تو یہ جو آپ اپنے لیے اتنی زیادہ وہ پریشان ہو رہے ہیں اور اتنا زیادہ ناراض ہو گئے ہیں، اتنا غصہ کھا رہے ہیں، نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے جس کے اوپر ہم زندگی کر رہے ہیں، یہ زمین خدا کی ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، وہ اون کرتا ہے، اس کے اوپر سوائے اس کے اور کسی اور کا حق نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اس زمین کے اوپر ہے وہ خدا کی اجازت سے اگر اس زمین کو مصرف کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، مالک وہ ہے، اس جگہ کا مالک کوئی ہے۔ آپ اگر اس جگہ پہ کوئی چیز تصرف کرنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، اس جگہ سے استعمال کرنا چاہتے ہیں، استفادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کس سے پوچھنا پڑے گا؟ مالک کے پوچھے بغیر اگر آپ استفادہ کرتے ہیں تو کیا ہے؟ آپ نے غصبی ہے، آپ مثلا یہ ہے کہ آپ نے گناہ کیا، آپ نے کیا کیا؟ یہ قبضہ ناحق قبضہ ہے، یہاں سے استفادہ ناحق ہے، اور مالک جو ہے آپ سے اس کے حوالے سے پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو دنیا ہے حقیقت میں یہ جو زمین ہے یہ خدا کی ہے، خدا اس کا مالک ہے، اور ہر کوئی جو اس زمین پہ رہ رہا ہے اگر اس زمین سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز اگانا چاہتا ہے، کوئی چیز بنانا چاہتا ہے، کوئی بلڈنگ کرنا چاہتا ہے، کوئی بارڈر بنانا چاہتا ہے، کوئی ملک بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنی حکومت بنانا چاہتا ہے، تو پوچھنا کس سے پڑے گا؟ اس کے مالک سے۔ اگر مالک کے کہنے کے مطابق استفادہ کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو پھر تو غاصب ہے، پھر تو چور ہے، پھر تو غاصب اور چوری کر رہا ہے۔
تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پوری کی پوری زمین ہے یہ خدا ہی کی ہے، اور خدا نے اس زمین کو بخشا ہے اپنے خلیفہ کو. جو خلیفۃ الارض ہے، جو خدا نے کہا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، جو حجت ابن الحسن ہے ابھی امام زمان علیہ السلام. احادیث میں ہے، یہ میں بات خود سے یا فضائل جس سے لوگ پڑھتے ہیں نا، فضائل خود سے بنا لیتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ خود سے بنا لیتے ہیں وہ ہوتے ہیں احادیث میں تو وہ چل جاتے ہیں، لیکن کچھ سے جب فضائل بندہ بنانے لگے اور وہ حدیث میں نہ ہو، قرآن سے اگر وہ ٹکرائے تو وہ لوگ تو واہ واہ کر لیتے ہیں، لیکن اس شخص کو پھر روز محشر میں جا کے پتہ لگا کہ اس شخص نے کیا کیا. تو یہ وہ والی چیز نہیں ہے کہ کہہ دیا، حقیقت ہے اس میں امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، قرآن کی آیات ہیں جو کہ انشاءاللہ عرض کریں گے. تو ہر جو امام وقت، یہ جو ہم امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب امام حسن کا زمانہ تھا تو اس وقت جو امام زمان تھے کون تھے؟ امام حسن علیہ السلام. امام علی کا جب زمانہ تھا تو اس وقت کون امام زمان تھے؟ امام علی علیہ السلام. تو ہر ایک امام جو اپنے زمانے میں تھے وہ اس وقت کے امام زمان تھے، اس وقت کے وارث ارض وارث، یہ جو زمین ہے اس کے وارث سے، زمین ان کی تھی، خدا نے ان کو دی ہوئی ہے تو زمین ان کی تھی. اب امام جو ہم جن کے حوالے سے جو ہے جو ہمارے زمانے کے امام ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام ہے. وہ خوشنودی امام زمانہ بلند کر صلوات. تو خدا نے ان کو یہ زمین بخشی ہوئی ہے، تو یہ اس وقت مالک وہ ہیں. ٹھیک ہے، ملکیت ظاہر ہے کہ خدا کی ہے، خدا نے ایک چیز ہے وہ کسی کو بخش دی، اب جب بخش دی تو بخش دی. مطلب یہ ہے کہ پھر بھی ملکیت خدا ہی کی ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ اور کوئی مالک ہے ہی نہیں. اگر کسی کو کوئی چیز خدا بخش بھی دیتا ہے، ملکیت عارضی اس کے پاس آ بھی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مالک ہے. اگر آپ کو خدا نے بچے دے دی، اس کا یہ مطلب نہیں وہ بچے آپ کے ہیں. ایک عارضی ملکیت ہے، وہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو بس ابھی بھی خدا اگر لینا چاہے اپنی ملکیت کو واپس وہ کیا لے سکتا. اچھا، اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام نے آ کے حکومت اسلامی کو اس دنیا کے اوپر قائم کرنا ہے، لانا ہے، بھئی زمین تو ان کی ہے، یہ نہیں کہ زمین کو واپس آ کے لینا انہوں نے، زمین تو ان کی ہے. انہی کی زمین پہ جو متکبرین ہیں، جو متجسسین ہیں، جو کہ لوگوں کو ظلم و ستم کے ساتھ انہوں نے پوری دنیا کو شکنجے میں لیا ہوا ہے، جنہوں نے خدا کے قوانین کو درم برم کر دیا ہے، فسق و فجور جو ہے اس دنیا کے اندر لے آئے، انسانیت کو حیوانیت سے نیچے گرا دیا ہے، یہ امام کی ملکیت کے اوپر یہ گناہ کر رہے ہیں. امام نے آ کے اپنی ہی زمین سے ان لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے. حکومت تو ابھی بھی خدا کی ہے، تکوین میں حکومت ابھی بھی کس کی ہے؟ آپ کہتے ہیں امریکہ، یہاں پہ حکومت کینیڈا کی ہے، پرائم منسٹر جو بھی ہے، یا مثلا امریکہ میں حکومت ان کی ہے اوباماست، مثلا فارسی میں ایک نکلا تھا اوباماست، جو فارسی جانتے ہیں ان کے لیے اس کی ہے حکومت. مثلا جو برطانیہ میں کوئین کی ہے، یہ وہ دوسری جگہ ہر جگہ پہ زرداری کی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ جی اس کی حکومت ہے، اس کی حکومت ہے. حکومت کسی کی بھی نہیں ہے، حکومت صرف اور صرف ایک کی ہے اور وہ خدا. سب خدا کے بندے ہیں. ذرا سے غور سے سن لیجیے گا، اگر یہ چاہیں تو فرعون خدا کا بندہ تھا یا نہیں تھا؟ خدا کا بندہ تھا یا نہیں تھا؟ بالکل تھا. خدا کا ملک ہے، اس کی کائنات ہے، اس کے اندر وہ ہے، وہ اس کی مخلوق ہے، وہ اس کا بندہ ہے. خود سے کہہ رہے انا ربکم الاعلی.
انا ربکم الاعلی کہہ کے وہ شخص انا ربکم الاعلی نہیں بن گیا، وہ پھر بھی بندہ خدا ہے، اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ آج بھی جو حکومت کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے حاکم ہیں، کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انا ربکم الاعلی کا بھی کچھ کا ورد ہے۔ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے کہہ دینے سے کہ ان کی حکومت ہے، ان کی حکومت نہیں ہو جاتی، حکومت صرف اور صرف خدا کی ہے۔ اگر یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہماری پرمیشن کے بغیر آپ نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں، تو یہ آپ کہہ دیں، لیکن اس بات کو آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ پاور، یہ جو اتھارٹی ہے، یہ بھی خدا کے پاس ہے، آپ خود خدا کے بندے ہیں، سمجھتے ہیں؟ تو خدا کی حکومت ہے، ہر مخلوق کیا ہے؟ اس کی بندگی میں ہے، خدا ان کا رب ہے، اور یہ سب کی سب اس کی ہے۔ جو شخص اس کے اوپر آ کے کہتا ہے کہ میری ہے، حقیقت میں اس کی نہیں ہے، اور کہہ کے اس کی بن نہیں جاتی۔ تو امام نے آ کے اس زمین کو، اپنی ہی زمین کو صاف کرنا ہے۔ آپ جب کھیتی باڑی کے لیے، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ اپنے کھیتی باڑی سے آشنا ہیں، the people who are not, like when you know, for example, for gardening, when you own a little bit of piece of land, or you own a pot, let's say you're living in an apartment building, so probably you own a pot, so you have like you have mud in there, and then some of the weeds starts growing. Now before you're going to plant the flowers or seeds in there, or the vegetables or tomatoes, whatever you're going to plant, what are you going to do? You're going to make sure that the weed is gone out, so that when you plant those seeds, that they grow, and then they can give you the fruit or the beauty that you're looking for. If the weeds are there, it will be difficult for the seed to grow, because all of the nutrients from the earth, the weed will be taking. Sahi hai? Imam is going to come and weed out all of the oppressors from his own land to plant the seeds of justice, yeah, but plant the seed of Tawheed. And the fruit of that seed, one of them would be justice. یہ امام کی زمین ہے، ادھر آ کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو یہ عدل انصاف کا سوچتے رہے نا، عدل انصاف تو ایک پھل ہے۔ امام نے آ کے حقیقت میں اپنی زمین پہ جس بیج کو بونا ہے، جس کو کہ وہ توحید ہے، توحید کا بیج بوئیں گے، وہ درخت نکلے گا، اس کے پھلوں میں سے ایک پھل عدل و انصاف ہوگا، اس کے بہت سارے پھل ہوں گے، ایک نہیں، صرف عدل و انصاف نہیں ہے، بہت سارے پھل ہوں گے اس کے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس زمین پر توحید کے بیج کو بونے سے پہلے، جس طرح سے ایک زمیندار یا ایک کسان جو ہے اپنی زمین سے ویڈ جو ہوتی ہیں، جو سب گند بلا ہوتا ہے، جس کا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ اگے ہوئے ہوتے ہیں، زمین میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو آ کے نکالتا ہے اور زمین کو ہموار کرتا ہے، ہموار کر کے پھر بیج کو ڈالتا ہے۔ اس سے پہلے ایک عاقل انسان یہ کام نہیں کرتا۔ اس دنیا پہ اس وقت یہ سب ویڈ جو ہیں یہ اگی ہوئی ہیں، اگر ابھی توحید کا بیج ڈالا جائے تو وہ کوئی پھل نہیں دیتا۔ آپ لوگ شاہد ہیں اس بات کے، شاہد ہیں یا نہیں؟ میں لفظ شاہد نام نہیں کہہ رہا کسی کا شاہد کہ کہیں کہ ہاں جی ہم شاہد ہیں، اس بات کی آپ وٹنس ہیں یا نہیں کہ توحید کا بیج بویا جاتا ہے، اس کے پھل نہیں نکلتے۔ میں خود اس کی مثال، ماں باپ نے ہمارے دل کے اندر توحید کا بیج بویا، آیا اس نے پھل دیا؟ جو شخص موحد ہو وہ عدل و انصاف نہ کرے، وہ خدا کی اطاعت نہ کرے، وہ شیطان کی اتباع کرے، وہ اپنے ہوائے نفس کے پیچھے پھرے، وہ لوگوں کے ساتھ بے انصافی کرے، لوگوں کی توہین کرے، ان کی غیبتیں کرے، آیا یہ توحید کے بیج کا پھل ہے؟ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا پھل ہے؟ یہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم خود شاہد ہیں۔
विटनेस हैं इस चीज़ के कि तौहीद के बीज बोए जाते हैं लेकिन उसका फल नहीं निकलता। और ये हालत पूरी दुनिया में तकरीबन हर एक शख्स की ऐसी है। अगर उसमें से कोई फल दे देता है तो खाने वाले इतने हैं। अलबत्ता एक बात आ गई तो कह देते हैं कि एक तौहीद का बीज बोया गया, उसने जो फल दिया 32 साल 33 साल पहले से फल देना शुरू किया और अभी तक उस फल से पूरी दुनिया इस्तेफादा करी लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा। हकीकत ये है, अगर वाकई हकीकत में कोई तौहीद का बीज बोए और उसका फल निकल आए, अगर एक भी बोए तो पूरी दुनिया खा सकती है उसको, बशर्ते इनके खाना चाहे, बशर्ते इनके खाना चाहे। तो आपने देखा है कि बात चल रही है तो ईरान में जो है वो इनकलाब आया, वहाँ पे तौहीद का बीज बोया गया, कहा गया कि ये मुल्क, ये जो ज़मीन है ये खुदा की ज़मीन है, इसके ऊपर हुकूमत किसकी होनी चाहिए? खुदा की हुकूमत होनी चाहिए, खुदा के कवानीन के मुताबिक इसके ऊपर हुकूमत होनी चाहिए और यहाँ पे जो भी होगा वो तौहीद के मुताबिक होगा। वहाँ पे ये बीज बोया गया, वो उगा। 8 साल उन्होंने उसका दिफा भी किया, हर तरफ से पूरी दुनिया ने कोशिश की कि उसको उखाड़ दिया जाए। जो एक छोटा सा पौधा था उस वक्त वो एक दरख्त बना, उसने फल देने शुरू किया। अभी आप उसी बीज को बोए हुए फलों से इस्तेफादा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब इमाम आएंगे तो ये तौहीद का बीज जो बोया जाएगा उसके बहुत सारे फल निकलेंगे। और वो दुनिया कैसी होगी? अभी तो एक बोया तो दुनिया में जो है वो, वहाँ पे जब इमाम आके बोएंगे और वो पूरी मसलन कहें कि बच्चे बच्चे में इस बात की जो है वो डाला जाएगा तौहीद का, और वो जब बड़ा होगा, जैसे वो बड़ा होगा उनकी हुकूमत में, वो उसके सारे के सारे फल जो हैं वो आएंगे। तो हत्ता इस हद तक जो है वो इंसानियत तरक्की कर जाएगी कि कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं इमाम की हुकूमत के हवाले से। एक जो हमें शायद ज़्यादा अपील करे कि कोई भीख मांगने वाला नहीं रहेगा, ये शायद हमें ज़्यादा अपील करे, क्योंकि हम हर चीज़ पैसे के बारे में सोचते हैं। कोई शख्स पूरी दुनिया के अंदर, हम ये बात नहीं कर रहे एक मुल्क में, नहीं, पूरी इस दुनिया के ऊपर आप सफ़र करने पूरी दुनिया में चले जाएंगे, आप पैसा लेके जाएंगे कि मैं खुदा की राह में किसी को दे दूं, आपको कोई फ़कीर नहीं मिलेगा मांगने वाला। ये बात हम बहुत आसानी से सुन लेते हैं और गुजर जाते हैं। इस वक्त की जो सुपर पावर है उसकी $17 ट्रिलियन या 18 ट्रिलियन वो बढ़ी जा रहा है हर वक्त, वो इन डेट है, डेफिसिट में है। दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे भी आप देख रहे हैं वहाँ पे ये जो सारी इकोनॉमी है, ये सारी चीज़ें, कंज्यूमरिज्म है, कैपिटलिज्म है, ये सारे जितने भी सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे सिस्टम्स को प्रोड्यूस क्या करना चाहिए था? ये हालत कि कोई मांगने वाला ना रहे। ये बनाए किस लिए गए थे? कि कोई मांगने वाला नहीं रहे, कि हर किसी के पास हर एक जरूरत जो उसकी बेसिक नेसेसिटी है वो उसके पास होनी चाहिए। Everybody should have the basic necessities of life. And anyone who wanted to achieve as much as they wanted, they could. There should be no limit. Right? But when you look at the world that we live in, हम ये देख रहे हैं कि बजाय इसके कि लोगों के पास basic necessities आए, poverty is increasing on daily basis. लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज खत्म हो रही हैं और अब वो सूरत हाल आने वाली है कि जहां पे हर एक मुल्क में आपको ज्यादा मांगने वाले मिलेंगे बजाय इसके कि देने वाले। और हम ये बात कर रहे हैं कि इस्लाम के सिस्टम के अंदर, इस्लाम की हुकूमत के अंदर पूरी दुनिया में कोई आपको भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। ये कितने लॉजिस्टिक्स इसके लिए चाहिए, how many things have to happen, how many things have to be connected, how many ways that people have to become just and fair
in their dealing, how much contentment do people have to have into their hearts to be able to do that? How much contentment they have to be as far as faith is concerned, that they do not take the rights of others. کتنی زیادہ چیزوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا کہ پوری دنیا کے اندر یہ حالت آ جائے کہ کوئی بھیک مانگنے والا نہ ہو. نہیں سوچ رہے آپ اس کے بارے میں؟ سوچیں تو صحیح، ذرا دماغ کو ذرا اس کے اوپر لے کے جائیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ کتنا مشکل کام ہے. اور آج کل کے جتنے بھی نظام ہیں ان تمام کے تمام نظاموں سے یہ پاسبل نہیں ہے. کوئی ایسا نظام ابھی تک انسان خلق نہیں کر سکا کہ کہے کہ جی اس نظام کے مطابق پوری دنیا کے اندر کوئی بھیک مانگنے والا آپ کو نہیں ملے گا. ہاں ایسے نظام ضرور ہیں کہ کچھ ملک 80% دنیا کے وسائل کو استعمال کر کے خود سے جو ہے وہ امیر بن جائے، اور باقی جتنے بھی یعنی کہہ لیں کہ اگر 7 بلین لوگ ہیں تو 4 سے 5 بلین بلکہ اس سے زیادہ لوگ کیا ہیں پور ہو جائیں، اور 1 بلین اس سے بھی کم، 1 بلین سے بھی کم لوگ کیا ہیں ان کے پاس زندگی کی بیسک نیسیسٹیز ہوں، باقی سارے بیچارے بھوکے ننگے بھیک مانگ رہے ہوں. یہ انسان کے بنائے ہوئے نظام کا حال ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کے نظام کے مطابق اس پوری دنیا میں کوئی ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد. بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین ہے، صحیح ہے؟ یہ بات مان لیں. اور اس زمین کو جو ہے وہ خدا نے امام کو دیا ہے. امام جو ہیں وہ خلیفہ ہیں اس زمین کے اوپر، اور ہر ایک چیز جو اس زمین کے اوپر بغیر خدا کے قوانین کے مطابق کی جا رہی ہے وہ غصبیہ اور وہ چوری کی چیز ہے. امام جب آئیں گے تو ان سارے غاصبوں کو، ان سارے چوروں کو نیست و نابود کر دیں گے، اور اس زمین پر توحید کا کیا بوئیں گے؟ بیج بوئیں گے، اور اس کا درخت بڑا ہوگا اور پھر وہ پھل دے گا، اور پوری کی پوری انسانیت اس مقصد تک پہنچ جائے گی جس کے لیے خدا نے ان کو خلق کیا ہے. تبرکتاً ایک وہ آیت جو اس کے موضوع کے حوالے سے وہ پڑھ لیتے ہیں. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 128. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ لقومہ ہی اپنے قوم سے کہتے ہیں استعینوا کہ مدد لو باللہ، خدا سے مدد لو، واصبروا اور صبر کرو. ٹھیک ہے، اگر تم خدا سے مدد لو گے اور صبر کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان الارض للہ، یہ زمین تو خدا کی ہے، زمین تو خدا کی ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، خدا کیا کرے گا؟ اس زمین کو بخش دے گا، وراثت میں دے دے گا. کن لوگوں کو؟ کوئی بھی اپنے عبد میں سے. ملکیت اس کی ہے، وہ کسی کو بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، اور جو آخرت یعنی جو عاقبت ہے وہ جو اچھی ہوگی، یعنی جو آخرت اچھی ہوگی وہ کن کی ہوگی؟ جو متقین ہیں. جو متقین نہیں ہیں ان کی ایک تو عاقبت اچھی نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ خدا ان کو اس زمین کو وراثت میں نہیں دے گا، کیونکہ اگر دے گا تو توحید کے بیج کو بو کے کبھی اس سے پھل نہیں نکالا جا سکتا، جیسے کہ آج ہو رہا ہے. اگر متقی ہوتے، خدا سے مدد مانگ رہے ہوتے، واقعاً صبر کرتے، توحید کا بیج جو بویا گیا 1400 سال پہلے، بلکہ حضرت بنی آدم نے آ کے بویا، اس کے ابھی تک پھل کیا نکلے ہوتے. مسئلہ کیا ہے اس دنیا میں؟ مسئلہ یہ زمین تو خدا کی ہے، اور خدا کے عباد بھی سارے ہیں، جیسے عرض کر چکے ہیں آپ کو. فرعون بھی خدا کا عبد ہے، بیسیکلی وہ اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی. یہ سارے کے سارے اب خدا کسی کو بھی اپنی زمین دے سکتا ہے، لیکن اس نے کچھ شرطیں رکھی ہوئی ہیں. یعنی کیا؟ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر اسلام کی حکومت ہو اور ہم اس کے وارث قرار دیے جائیں، یہ ہمیں وراثت میں مل جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو خدا سے مدد مانگنی ہے، دوسرا کام صبر و استقامت رکھنا ہے، اور تیسرا کام
خدا سے مدد مانگ کے صبر و استقامت لا کے جو اپنی چیز دیکھ کر آنی ہے وہ ہے تقوی، متقی بننا ہے. اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر ہماری عاقبت بخیر ہے. اگر ایسا نہیں کرتے تو زمین تو خدا کی ہے اور خدا نے اپنے کسی بھی عباد کو اس کو وراثت میں دینا ہی دینا ہے. اگر ہم تقوی نہیں رکھتے تو یہ زمین ایسا نہیں ہے کہ خدا انہی غاصبوں اور چوروں کے پاس رکھے گا. خدا تو انتظار نہیں کر سکتا نا، یہ کر سکتا ہے. خدا کے لیے مفہوم نہیں ہے کہ وہ خدا انتظار کرے. لیکن حدیث میں، حدیث قدسی میں کچھ اس طرح سے آپ کو ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کا انتظار میں ہوں، میں اس کے انتظار میں ہوں. میں ایسے انتظار میں ہوں کہ اگر اسے پتہ لگ جائے کہ میں کس شدت میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، اگر اس شدت کو وہ پا لے، درک کر لے، اسی وقت اس کی روح اس جسم سے جدا ہو جائے. ماں اپنے بچے کا انتظار کرتی ہے نا. آپ نے دیکھا کبھی ماں کو اپنے بچے کا انتظار کرتے ہیں، کس طرح سے روتی ہے، کس طرح سے ہر وقت اپنے بچے کا نام لیتی ہے. بچہ اس شدت کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ ماں کس طرح سے اس کو یاد کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے. اچھا، جس نے کہ ماں کو خلق کیا ہے، جو کہ کہتا ہے کہ 70 گنا وہ خالق، وہ کائنات کا خالق، وہ قادر مطلق، وہ جس کی پوری کائنات ہے، جس کے پاس قادر ہے والا کل شے. وہ گیا کہ حسن میں تیرا انتظار کر رہا ہوں اور تیرے جیسے میں انتظار کر رہا ہوں. وہ ماں سے، تیری ماں سے کیا 70 گنا اس کے پیار سے زیادہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں کہ تو کب میرے پاس آئے گا. واقعاً اگر بندہ اس چیز کو تصور کرے تو ہو سکتا ہے اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر جائے. اور ایسا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. حضرت حمام کے ساتھ ہوا، متقیوں کی صفات بیان کی، چلے گئے. تو وہ مولا، وہ جو جس کے کہ ہم عبد ہیں، اگر ہم تقوی نہیں لے کر آئیں گے وہ کسی نہ کسی کو دے دے گا، لیکن ہم نہیں ہوں گے. پھر تو جو لاس ہوگا وہ ہمارا ہوگا. اگر ہم امام کے آنے کے لیے کوئی زمینہ سازی نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام کا ظہور نہیں ہوگا، اسلامی حکومت نہیں آئے گی، یہ لوگ اسلام کے پرچم کے نیچے زندگی نہیں کریں گے. نہیں ہوگا ایسا، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں ہوں. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کریں. اب بہت زیادہ دل چاہتا ہے انسان کا، میرا پتہ نہیں اب کیا اس کی سچائی ہے یا نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جب آپ نوحے کو سنتے ہیں، کسی مصائب کو سنتے ہیں، آپ ایسے جب کبھی تفکر کرتے ہیں، کربلا کی طرف سوچنے لگتے ہیں، انسان کا بڑا دل چاہتا ہے کہ کاش کہ میں ادھر ہوتا. یعنی وہ سب مصائب اپنی جگہ پہ ہیں، اور جس طرح سے وہ مصیبتیں اہل البیت علیہ السلام کے اوپر آئیں، امام حسین نے اس مصیبتوں کو جھیلا، بی بی زینب سلام اللہ نے، سارے وہ، کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ادھر ہوتا. یہ دل بھی عجیب ہے. یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو جا کے پانی نہیں ملے گا. یہ جس جگہ پہ آپ کا دل چاہ رہا جانے کا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 3 دنوں سے پانی کو بند کیا گیا. یعنی جو بھی ہمیں تھوڑی بہت پیاس لگی ہوئی ہے، یہ کچھ گھنٹوں کی پیاس ہے. اس جگہ پہ 3 دن پانی کو بند رکھا گیا ہے. 3 دن پانی نہیں ہے. کربلا کی اس زمین کی تپتی ہوئی ریت ہے، سورج ہے، اور دل چاہ رہا ہے کہ میں ادھر ہوں. عجیب ہے. وہاں پہ کھانا نہیں ہے، بھوکے ہیں، 3 دنوں سے بھوکے ہیں. 6 ماہ کے بچے کو بھی کچھ نہیں مل رہا. نہیں، ہونٹ پھٹے ہوئے، زبان پہ چھالے ہیں، ہونٹ خشک ہے،
سب پیاس سے انسان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں. چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے, جب ایک چھوٹا بچہ روتا ہے نا تو اس کے رونے کی آواز خدا نے کچھ اس طرح کی بنائی ہے کہ دونوں باپ اور ماں اضطراب میں آ جاتے ہیں. یعنی ان کا دل جو ہے نا وہ اضطراب میں آ جاتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ چھوٹے بچے کو چپ کرا لیں, کہ کوئی مسئلہ ہو, پتہ لگ جائے کیا مسئلہ ہے, کہ وہ بچہ چپ کر جائے. جتنا وہ بچہ روتا ہے اتنا ماں باپ کا اضطراب جو ہے وہ بڑھتا ہے. حضرت علی اصغر کو جو پیاس اور بھوک تھی, جتنا وہ روتے تھے, ان کی ماں کو, ان کے ابو کو جس طرح سے اضطراب آتا تھا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کہ ہم کوشش کر رہے تھے چلو اگر بچہ رو رہا ہے ہو سکتا ہے اسے بھوک لگی ہو, تھوڑا سا دودھ دے وہ چپ کر جائے گا, تھوڑا پانی دے چپ کر جائے گا. یہ ماں باپ وہ ہیں جو کہ اپنے بچے کو چپ کرانا چاہ رہے, لیکن ان کے پاس کچھ اس بچے کو دینے کے لیے نہیں ہے, کچھ چپ کس طرح سے کرے. دل چاہتا ہے کہ وہاں پہ ہوتے ہیں, کہ وہ تماچے جو بی بی سکینہ کی گالوں پہ پڑے, وہ تماچے ہماری گالوں پہ پڑ جاتے ہیں. وہ تیر جو امام حسین کی طرف آئے جس نے ان کا سینہ چھلنی کر دیا, ان میں سے کچھ تیر ہماری طرف آ جاتے ہیں, ہم اپنے سینے کو آگے کر دیتے. اور ظالموں نے جب کچھ نہیں کسی کو ملتا تھا, اگر تیر نہیں ملتا تھا, نیزہ نہیں ملتا تھا, تلوار نہیں ملتی تھی, تو اٹھا اٹھا کے امام حسین کے سر پہ, ان کے ماتھے پہ پتھر مارتے تھے. کاش کے کچھ پتھر ہم بھی کھا لیتے ہیں. کاش کی کچھ پتھر ہم بھی کھا لیتے. آج خدا کے سامنے سرخرو تو ہو سکتے کہ خدا یا دیکھ ہم نے تیرے ولی کو بچاتے ہوئے پتھر کھائے, خدا یا دیکھ تیرے ولی کو مار رہے تھے اور ہم نے ان پتھروں کو اپنے سر پہ لے لیا, ان تیروں کو اپنے چھاتی پہ لے لیا. ہم تیرے پاس آئے اس حالت میں. دل چاہتا ہے کہ خدا ہمیں ایک دفعہ ایک موقع دے کہ خدا کا ولی یہاں پہ ہو, اس کی نصرت کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہوں. اگر اس کی طرف کوئی تیر آئے, اگر اس کی طرف کوئی گولی آئے, خدا ہمیں موقع دے کہ ہم اپنا سینہ آگے کریں. خدا ہمیں موقع دے کہ ہم امام کے انصاروں میں سے شمار ہوں, ان کے غلاموں میں سے شمار ہوں. خدا شہداء کی درجات کو بلند کرے. خدا اسلام کے اسرا کو رہائی دے. خدا اس مبارک ماہ کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کرے, ہمارے دلوں کو پاک کرے. امام حسین کے غم کو ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں جو اس کا ثواب ہے خدا ہمیں اس کا ثواب دے. جو امام کا مقصد ہے اس مقصد پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امام کی معرفت ہمیں عطا کرے. وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے اور مخصوصاً وہ لوگ جن کے ہمارے دوست احباب رشتہ دار اور وہ لوگ جو کہ آج کے لوگوں کے روزوں کو کھلوا رہے ہیں, خدا ان کے گناہوں کو معاف کرے, درجات کو بلند کرے. خدا انقلاب اسلامی کی حفاظت کرے, اس توحید کے درخت کو خدا قائم و دائم رکھے, اس کے پھل سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام خامنہئی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. رہبر معظم کو رہبریت جو ان کی ہے وہ اس کی توفیق اور معرفت پوری تمام مسلمانوں کو خدا عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.